اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقاضا داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے۔ کہ بلا کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ کہ بلا صدیاں قبل میرے پاک نبی، کہ بلا صدیاں قبل میرے پاک نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے۔ صدیاں قبل میرے کریم نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، اس پاک مٹی پہ قدم رکھا۔ آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر گئی۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ کہ بلا اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگوں میرے نبی کے تذکرے چھیڑا کرو، لوگوں میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھیڑا کرو۔ اے میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سے جانے والوں، میں کوئی سریلا جوشیلا یا کوئی گریلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی خالی جھولی میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں بات وہی کہ فقیراں نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ اللہ، میں جوانوں کی اصلاح کے لیے قبلہ گھر سے نکلا ہوں۔ روحانی شخصیت کے سامنے بیٹھ کے بولنا، پڑھنا، سبق سنانا یہ بھی عام بندے کا کام نہیں ہے۔ میں قبلہ سے بس دعا لینے کے لیے حاضری لگوا رہا ہوں۔ جوانوں، میں تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں، تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانوں۔ ان 4 نصیحتوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، ان 4 نصیحتوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ سبحان اللہ۔ آؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا وہ مقصد پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تمہیں 4 نصیحتیں دینے آیا ہوں جوانو، توجہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاؤں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ آپ جب میدان کربلا میں جا رہے تھے نا، تو جاتے جاتے آپ نے اپنے بیمار بیٹے حضرت سیدنا زین العابدین کو بلایا، بیٹے ادھر آؤ۔ بیٹا آ گیا، جی ابا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ فرمایا بیٹے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ کتنی میاں؟ 4۔ سارے بولو نا، 4 نصیحتیں دے کے جاؤں گا۔ بیٹا ان 4 نصیحتوں کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔
اور میرے لخت جگر، میرے نور نظر، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کے چین، میں جاتے جاتے تمہیں 4 نصیحتیں دے کے جاتا ہوں. بابے کی اس 4 نصیحتوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا. اگر دنیا و آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا و آخرت میں بھلائی چاہتے ہو، پھر ان 4 نصیحتوں کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا. جوانوں تیار ہو جاؤ. پہلی نصیحت، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میرے نور نظر، پہلی نصیحت، شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری نصیحت، بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسری نصیحت، بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اور چوتھی نصیحت، بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. پہلی نصیحت، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد. پہلی نصیحت، بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسری نصیحت، بیٹے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسری نصیحت، بیٹے نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. اور چوتھی نصیحت، بیٹا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. ان 4 چیزوں کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتے رہنا. تم دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. دیکھ میرے بیٹے، تیرے باب امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، لیکن تیرے باب حسین نے اپنے رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا. میں نے اکبر قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے، میں نے اصغر قربان کر دیا اپنی آنکھوں کے سامنے. میں آ رہا تھا، کسی نے کہا شاہ جی آج تو سریکی میں خطاب سنا دے. کیا بلا؟ سارے سریکی بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ. ہاں پھر سریکی میں خطاب بھی سناؤں گا، مجھے آتا ہے سریکی میں. کسی نے کہا ہے حسین ابن علی جی میں شالا لکھ تھی میں جوڑی جیوی بال جمنی یزید دی بیعت کرگن اپنی جان بھی بچا، اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں دی جان بھی بچا. آپ نے فرمایا اوے کیا کھوی ہی یزید دی بیعت کرن جڑا کتے لڑے دے، وہی دی بیعت کرن جڑا باندر نچے دے، وہی دی بیعت کرن جڑا شرابہ پیندے. میرے پیر امام حسین نے 2 ہاتھ اٹھائے، فرمایا لوگو انہاں میرے ہتھنوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے نانے محمد نے چومیا ہے. اے کٹوا تے سجدہ مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں رہ سکدا. سبحان اللہ. انہاں میرے ہتھنوں ویکھیا نے، انہاں میرے ہتھنوں میرے میٹھے محمد نے چومیا ہے، میرے نانے نبی نے چومیا ہے. اے ہاتھ کٹوا تے سجدہ مگر شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ شراباں پی کے علی علی کرن والے چرساں تے بھنگا پی کے حسین یا حسین کرن والے کچھ شرم تے کرے ہاں، کچھ حیا تے کرے ہاں. تیرے پیر امام حسین نے شرابی دے ہاتھ وچ ہاتھ دیونا گوارا نہیں کیتا. تیریاں تیاریاں بھی شرابیاں نال، تیریاں تیاریاں بھی بنگیاں نال، تیریاں تیاریاں بھی چرسیاں نال. تھوڑے بچوں کوئی بھی بندہ ایسا بیٹھا ہوئے جڑے شراب پیندا ہوئے، میں سید ماں دا پتر ہاں، سید باپ دا پتر ہاں، تورے قدماں دے ہاتھ لا کے تورے کول خیرات منگدا. جویں شالا شراب نہ پیتا کر. جڑا بندہ شراب پیندے بس او کو پتہ نہیں لگدا اے میری بہن بیٹھی ہے یا میری بیوی بیٹھی. اس تو وقت کی جملہ میرے کول اور کن کھول، سید دے قیمتی جملے کناٹ پا. جویں شالا اگر شراب پی کے مرے ہو تو کتے دی موت مر سے، اور اگر نماز دی حالت مرے ہو تو مولا حسین دے غلام والی موت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن تیری مرضی شراب پی کے مر، تیری مرضی مولا حسین دا غلام بن کے مر. کسی دی دھی بہن دی عزت دشمن نہ بنی. اس ویلے تک مرسے کہنا جب تک انہاں اپنی اکھا نال اپنی دھی بہن کو بے عزت تھی نہ دیکھ سے. میں جھولی پھیلا کے مالک دا کے دعا منگنا، مالک کسی دی دھی بہن دی عزت تا دشمن کسی کو بھی نہ بنا. کسی دی دھی بہن دی عزت تے حفاظت تو خود ہی کر. قبلہ ایک کر جئی آج نہیں تا کل دے کے ہی مرضی. اور شیشہ اٹھاویں ہاں، شیشے دے سامنے آویں ہاں، اور اپنی شکل دا دیکھیں ہاں. اللہ تعالیٰ نے تو کتنا حسن عطا کیتے،
کتنی عزت دیتی ہے، کتنا مقام دیتے، اعلی مقام، عزت وقار، وہ عزت علی زندگی جی، بے حیائی علی زندگی نہ جی۔ شرابیاں نہیں کوئی زندگی ہے، وہ زندگی نہیں، یہ تو قیامت والے دن دی شرمندگی۔ باب نور نے کیا خوبصورت فرمایا ہے، فرمایا رکھ دل وچ خوف خدا سیندہ، کہیں بندے دا حق پیویں نہ، گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ، کرے ہمت بزدل تھیویں نہ، وہ سچ موتے آنکھیں ظالم کو، کرے گردن اصلو نیویں نہ، وہ دل نور عزت دی موت مرے بے غیرت بن کے جیویں نہ۔ سبحان اللہ، عزت دی زندگی جی، بے حیائی علی زندگی نہ جی۔ لکھ تھیمیں جی میں شالا، شراب نہ پیتا کر، شراب پی کے مریوں تو کتے دی موت کرے کرے، میں تیرے کو دان تھوڑی گلنے۔ اس قبلہ سارے سراکے میں اے بھی ٹرینڈ بن گئے، جب تک مولوی عوام کو دھوے نہ مولوی دی تقریر نہیں لگ دی، اے مولوی انہاں کو دھونا راوے مولوی زندہ باد ہے قبلہ۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے، مولوی خطیب عوام کو سراکیہ کو دھونا راوے دے سراکی خوش بیٹھن، واہ جی واہ خطیب صاحب زندہ باد، تو میں ڈردا کہ نہیں عوام میں کو بھی نہ دھو چھوڑے۔ پڑھے لکھے لوگ ماشاءاللہ اس ویری این ٹائم سوچے نہ پیوسن، آدھے پیوسن شاہ جی اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھے روندے وے، اتھے دا بڑھے بابی بھی کم کو ٹپائی پہ۔ بابا جی دی چٹی ڈاڑی تھی گئی، قبر دو لطت تھی گئی ہیں، بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آدھا، اور جی میں شالا تیری عمر ہے گناہ کرن دی، اگر گناہ کرن دا مر گیا ہوں، قبر ایک مالک کو کیا منہ دکھے، اور ایک کالی شکل گھن کے مالک کو منہ دکھیں دے شرم نہ سیا۔ جر ویلے پچھلے سارے اعمال نامے کھول ویسن، کتاباں کھول ویسن، اور تواڈی نگاہ جڑا ہے نا صرف پیسے نہیں سائڈ تے منجے میری سائڈ تے کون کتنے پیسے دینا پہ، میں میرا انداز نہیں خطابت تھا، تو اس طرح خطاب پہلے کڑھانا سنیا سی میرے منہ، صرف کہ سارے کو سرائے کی بیٹھن میں تھے اردو مردو مار کے چلا میں نے کل کو اکثر، اور کس طرح نہ ملنا سجے آوے نہ کہیں سور لئے نہ کوئی جوش مارے نہ کوئی سپیکر پاڑیا۔ آئیو میں کو میڈا ڈوکھ میں کو ٹیڈا ڈوکھ، میں کو ہر مظلوم انسان دا ڈوکھ، جتھا ظلم دی بھاپی بلدی ہے، میں کو روحی چولستان دا ڈوکھ، اور جتھا کوئی نصاب دا نہ کہنی، میں کو پورے پاکستان دا ڈوکھ، جنہیں مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں، میں کو جون دے قبرستان دا ڈوکھ، جو مر گئے ہیں میں ان کا گلہ کیوں کروں، مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے۔ اور جی میں شالا گناہ کرنا مر گیوں، قبر دے وچ مالک کو کیا منہ دکھے سے، پچھلے سارے اعمال نامے کھل ویسن، کتاباں کھل ویسن، کالے کرتوت سامنے آوے سے نہیں، اس ویلے کالے کرتوت دیکھ کے شرم نہ سیا، سونا نبی کیا سی، اور جی میں دی رات روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، قیام میں روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، رکوع روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے، سجدیاں روندہ رہا کہندے پیچھے تیرے پیچھے۔ او بے وفا دیکھ دا صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا، تائیں سارے نال کیا کیتا۔ بابا جی دی چٹی ڈاڑی تھی گئی ہے، قبر دو ٹنگا تھی گئی ہیں، جسم میں جو طاقت نہیں رہی، زبان ہے جو ذاکہ نہیں رہا، بابا جی جھوٹ بولن تو پھر بھی باز نہیں آندا، اور جی میں شالا ہے تیری عمر ہے جھوٹ بولن دی، ہوں میں سونے محمد دا امتی بولے جھوٹ، وچ گناہ دے عمران گزری، داڑھی ہو گئی چٹی، چوری یری دا مال کھا کے عادت بن گئی مٹھی، اور لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی، تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی، پر فیض میاں پتہ اون ویلے لگ سی جدہ آسی منہ دے مٹی۔ تو موازنہ دے حیاء علی الصلاة حیاء علی الفلاح، چلے آؤ کامیابی کی طرف، چلے آؤ نماز کی طرف، اور تیرا حق دا یو بڑھدا، خود بھی اٹھے ہاں، بالوں کو بھی کھلا دے میں اٹھو نماز پڑھو، لیکن بابا جی کیا کرے، بابا جی خود چوک دے بہ کے ہوٹل دے بہ کے جوا کھیڑ دا، آئیو ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن،
تے بدل گیا لک تیرا اجے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرد دلیرا بابا جی چوک دے بہ کے پتے ہو تو پتا اور جی میں شاءاللہ تیری عمر ایک جوا کھیرن دی اگر جوا کھیر دا مر گیوں لوگ تیری اولاد نو کیا آکسن جا ہوئے جا تو کیس مونل گل کرنے تیرے دا پیو جوا کھیر دا مر رہا نسل نو لیکا نہ لا نسل دا نک نہ کٹا اور سید بادشاہ ہن آج گئے وے کوئی کامیابی دا وظیفہ دسو ہا میں دا میاں آ بے نیاز فرمیندے فائزہ فرغت فنصب و الہ ربک فرغب جد رب فرصت دے بھی جد اولاد کما کے تلی تے رکھی تے مرتوجہ رب والے پاسے کی تھی سبحان اللہ ہن ناراض ہوئے بیٹھے ہو سبحان اللہ اللہ اکبر جی انشاءاللہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں کہا جی کون سی بات کہا آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کو جنت عزیز ہے یا آپ کو جنت عزیز ہے میرے پیر امام حسین نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے آگے والا جواب سنیے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی جان میں جان آ جائے گی فرمایا او بندے مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا سبحان اللہ سبحان اللہ جوانوں جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ نہ سوچا کریں کہ وقت نہیں ملا بلکہ یہ سوچا کریں کہ تم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں اللہ اللہ میرے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا حضور قربان جائیں آپ کے نام پر آپ کی شان پر ایک بات تو ارشاد فرما دیں کہا جی میرے صحابی فرمایا صحابی نے کہا حضور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی جو ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے نا عشاء کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ نماز قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی یہ سن کر میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہوئی پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول جوانو او میں تمہیں حضرت سیدنا بلال کی چوکھٹ پہ نہ لے جاؤں مالک بلال کے سر پہ پتھر مارتا ہے بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری مالک بلال کے اوپر پتھروں کی بارش برسا رہا ہے بلال آگے سے مسکرا رہا ہے کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے ہائے بلال نے آگے جو جواب دیا میاں سونے کی تختی پہ لکھنے والا جواب ہے دل کے کانوں سے سننے والا جواب ہے بلال نے کہا وہ میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں سمجھ آ رہی ہے نا میری کسی نے کہا بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا عجیب کہانی ہے تیری تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو بجائے رونے کے آگے مسکراتا ہے وجہ کیا ہے بلال نے کہا وہ میرا حال پوچھنے والے تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک بجا کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے پیسے دینے ہیں چیز لینی ہے اور فرمایا تم بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے جاؤ تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے کہیں یہ کچا تو نہیں ہے فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے کال ادھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہے سبحان اللہ میرے مالک اس نکمے کو خرید لے اس مظلوم کو خرید لے کال ادھر جائے گی حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی اے بندے اس سے بڑا جملہ میرے پاس اور کوئی نہیں ہے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا
اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا. اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے, تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے. نہ بندے نہ, اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے. اس سید کو اتنا تو بتا دو, جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے کچھ ہے؟ اللہ. بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑ. کیا آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا, ہم شکر نہیں پڑھتے؟ جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں, لیکن تب جب کوئی لاٹری نکل آتی. ہم بھی شکر پڑھتے ہیں لیکن تب جب قرآن اندازی میں کوئی موٹر سائیکل نکل آتا ہے. ہم بھی شکر پڑھتے ہیں تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوتا ہے. کہ بلا ہم بھی شکر پڑھتے ہیں, کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے, مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے, میں نے روٹی بھی کھانی ہے, میں نے چائے بھی پینی ہے, میں نے بوتل بھی پینی ہے, ہائے پھر تو ہم مارے گئے, پھر تو ہم لوٹے گئے. اگر مہمان کہے جی میں سب کچھ گھر سے کھا کے, پھر شکر الحمد. یہ ہمارے شکر کی حالت. ایک فقیر تھا, اللہ والا تھا, اس کے دل کا آپریشن ہوا, 10 دن تک ہاسپٹل میں پڑا رہا. 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل بھیج دیا. کتنا؟ بابا جی نے جیسے ہی 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگ, تڑپنے لگ گئے. ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر ہے, بابا جی خیر تو ہے, اتنا زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے تو زاروں قطار رو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ زیادہ غریب ہیں, کوئی بات نہیں آپ روئیں مت, تھوڑا بل کم کر دیتے, تھوڑا بل کم کر دیتے. یہ سن کر فقیر بولا, اللہ والا بولا, بابا بولا ڈاکٹر صاحب یہ تو 5 لاکھ ہیں, اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے, میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں, الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے. اور بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر, جب آپ 10 لاکھ دینے کی ہمت رکھتے ہیں, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں؟ جوانوں خدا کے لیے اس بابا جی کے رونے کی وجہ دل کے کھانوں سے سنیے گا. جب ڈاکٹر نے کہا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر, پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہے ہیں, زاروں قطار کیوں تڑپ رہے ہیں؟ یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا, چیخ کر کہنے لگا, تڑپ کر کہنے لگا, ڈاکٹر صاحب 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار رو اس لیے رہا ہوں, تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے, 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے, بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے. افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا. بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ چھوڑنا. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا میرے کریم رب, علی کو پیدا کرنے والے, علی کو علی المرتضیٰ شیر خدا بنانے والے, علی کو سونے محمد کے قدموں پہ بٹھانے والے, اور میرے کریم رب میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں. مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی عبادت کے. میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق ہی بندگی. ایک شخص سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آیا, کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے بارے میں کچھ نیا سنا ہے. کہا جی تو نے کیا سنا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے. تو اللہ سے باتیں کرتا ہے, اللہ. آپ نے فرمایا میاں تو نے ٹھیک سنا. اس نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں, اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں, پڑھنے لگ جاتا ہوں.
میرے کریم نبی نے فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسو بہانا بھی چھوڑ گئی. آپ پیسے دیتے رہے پھر فجر تک میں بھی جان چھوڑ گیا. یہ ایک نمائش ہے ہمارے سریکیوں میں چلتی رہتی ہے. میں نے آپ لوگوں کو بارہا کہا ہے کہ آپ ان کی طرف نظر نہ دوڑیں, آپ میری طرف دیکھیں. میں کیا میرا خطاب ہوا ختم. اب میں جوانوں کو سبق دینے والا ہوں. جوانوں خدا را کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو نقصان بھی نہ دینا. میرے سیدی و مرشدی فرما رہے تھے کہ آپ آئے ہیں جوانوں کو کچھ دے کے جائیں, تو میں تمہیں کچھ دینے والا ہوں. جوانوں خدا را کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, میاں کسی کو نقصان بھی نہ دینا. کسی کو ایک پل کی خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا. خدا را کسی کو ساری زندگی کے لیے تکلیف بھی نہ دینا. کسی کو دکھ دے کر, کسی کو تکلیف دے کر, کسی کو غم دے کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ, بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے, تیری باری بھی دور نہیں ہے. اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگت نہیں پڑتا. کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا, کسی کو نقصان بھی نہ دینا. اور ہاں ایک اہم بات جوانوں, کسی غریب کی غربت, کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدا را کسی غریب کی غربت پہ مذاق بھی نہ اڑانا. اللہ غریب کی غربت میں مذاق نہ اڑایا کر, اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میں تمہیں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں. قبلہ روحانی شخصیت ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھی, انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ قبلہ کی عمر لمبی فرمائے. میں سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں, کبھی نہ بھولنا جوانوں. دل کے کانوں سے سنیے گا جوانوں, میں کہنا یہ چاہتا ہوں صاحب, عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. ہم غریب کی مدد کرتے ہیں, غریب ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں, لیکن تب جب وہ مر جاتا ہے. آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں, قبلہ جس گاؤں میں میں رہتا ہوں وہاں کا ایک رواج ہے. ہمارے محلے میں جب کوئی فوت کی ہو جاتی ہے نا, تو پھر ہم سارا محلہ مل کر اس مرنے والے گھر پوری فیملی کے لیے روٹی پہنچاتے ہیں. میں نے کہا ناتانو اوے مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا, آخر مر گیا. اے مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا, اور روٹی کھلاتے تو اسی مرنے والے کو کھلاتے. آج اس کے مرنے کے بعد تمہاری دی روٹی کس کام؟ مسلک حق اہل سنت والجماعت, الحمدللہ بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا میں شبیر قمر بخاری اہل سنت والجماعت کے سٹیج پہ بیٹھ کے جوانوں کو ایک اہم سبق دے کے جاؤں گا. جوانوں, تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے, تمہارے محلے میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے, تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اس کا حساب وہ خود دے گا. لیکن سنو, اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا, اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے. جوانو اور نادانو, اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے. اے اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا. درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے, دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے, اس لیے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصلی زندگی ہے. وہ ایک فقیر تھا قبلہ, اللہ والا تھا. جوانوں کو سمجھانے کے لیے پھر مجھے طرح طرح کی حکایات کا سامنا کرنا پڑتا. وہ ایک فقیر تھا, درویش تھا, غریب فقیر تھا. اس کا ایک ہی لباس تھا, وہ بھی پھٹ گیا. آپ میرے خیال میں تھک گئے ہیں, ایسے نا؟ کتنے ماشاءاللہ پیارے لوگ ہیں, تھک گئے ہیں پھر بھی سبحان اللہ. کیا
کیا کہیں؟ یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا اس کا مطلب یہ فجر تک خطاب کرتا رہوں میں، مطلب آپ بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ. اچھا چلو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو. وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، درویش تھا، غریب فقیر تھا. میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا. سنائیں گے نا؟ انشاءاللہ سنائیں گے نا؟ انشاءاللہ. اگلے سال جب میں آ کے پوچھوں گا قبلہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو. اگلے سال آپ کہیں گے اللہ نے چاہا بھی نہیں تھا. وہ ایک فقیر تھا، غریب فقیر تھا، اس کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا. ننگا جسم لے کر یہ غریب فقیر بادشاہ کی چوکھٹ پہ گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے. کتوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا. بادشاہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا بادشاہ ایک بات تو بتا. کہا جی کون سی بات ہے؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. تجھے کفن دے کر. خدا کے لیے اس فقیر کا جو جواب ہے نا وہ دل کے کانوں سے سنیے گا. بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی. غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. اور بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ اور مجھے دینا ہے تو آج دو. آج مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے. آج مجھے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا دے دو، مرنے کے بعد چاہے کفن نہ بھی دینا. آئے ہوئے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. آخری نصیحت، آخری سبق ایک رہ گیا ہے، وہ دے کے میں اجازت چاہوں گا. جس طرح میں نے کہا تھا کسی کو نفع نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو نقصان بھی نہ دینا. کسی کو میاں خوشی نہیں دے سکتے تو نہ دینا، کسی کو تکلیف بھی نہ دینا. اگر کسی غریب کی مدد نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدارا غریب کی غربت پہ مذاق نہیں اڑانا. ایسے ہی اگر کسی غریب کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو نہ کرنا. خدارا کسی غریب کی بیٹی پہ تہمت بھی نہیں لگا. قبلہ میرے معاشرے کا ایک یہ روگ بھی ہے کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے غریب کی بیٹی کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا. بیٹیاں گھروں میں بیٹی بوڑھی ہو رہی. ہائے کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے. ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا. انسان ویسے کا ویسا رہے. جوانوں جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو، اور نادانو تم اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیوں بھیج دیتے؟ جب تم اپنی بہن کی شادی کرتے ہو، جب تم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہو تو بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کیوں کر دیتے ہو؟ اور جس نے 20 سال تمہاری خدمت کی، جس بیٹی نے 18 سال تمہاری خدمت کی، آج جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تم نے اسے خالی ہاتھ رخصت کر دیا. آپ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا ہے،
ہم نے اپنی بیٹی کو زمین کا حصہ بھی دیا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دیے ہیں، سامان کے بھی دیے ہیں، ہم نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دیا ہے، زیور بھی دیا ہے۔ میں نے کہا میاں تو نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، تو نے اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، تو نے اپنی بیٹی کو 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، اور تو نے اپنی بیٹی کو سونا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیا، سب کچھ دیا۔ یہ بتا کہ تو نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ بیٹیوں والے باپ میرے سامنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بہنوں والے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ تو انگل کھڑی کر دے شاہ جی الحمدللہ میں نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دیا ہے۔ مسلمان نہیں بیٹھے میرے سامنے ماشاءاللہ، ایک بندہ تو انگل کھڑی کر دے۔ تم نے 4 ٹرک جہیز کے تو دیے ہیں۔ جوانو تم نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو زمین کا ٹکڑا بھی دے دیا، 4 ٹرک جہیز کے بھی دے دیے، سونا بھی دے دیا، زیور بھی دے دیے، مگر سنو اگر تو نے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو اللہ کا خوف نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اگر تم نے اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار نہیں دیا تو کچھ بھی نہیں دیا۔ اور کس طرح کا ظالم باپ نکلا ہے تو کہ تو اپنی بیٹی کو اخلاق جیسا زیور بھی نہ پہنا سکا۔ ہے کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا پیار دے دیتا، کاش کہ تو اپنی بیٹی کو اللہ کا خوف دے دیتا، نماز دے دیتا، قرآن دے دیتا، تو جب تیری بیٹی پہ کوئی برا وقت آتا تو تیری بیٹی تیرا سر کھانے تیرے پاس نہ آتی، بلکہ اپنے گھر میں مصلی بچھاتی، اپنے درد مالک کو سناتی، دکھڑے مدینے کے تاجدار کو سناتی۔ سبحان اللہ۔ اور آج میرے معاشرے کا ایک یہ روگ بھی ہے کہ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میرا جو داماد بننے والا ہے نا وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے، وہ پیسوں والا ہے، وہ فیکٹریوں والا ہے، وہ اپنا ملوں والا ہے، وہ زمیندار ہے، وہ پراپرٹی ڈیلر ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ہے، تیرا بننے والا داماد ڈاکٹر بھی ہے، وہ انجینئر بھی ہے، وہ پیسوں والا بھی ہے، وہ فیکٹریوں والا بھی ہے، وہ سب کچھ ہے۔ یہ بتا کہ وہ انسان بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہیں پیسے کی آڑ میں آ کر بیٹی کا ہاتھ درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دینے والے، اور کہیں باتوں پہ وہ یہ تو نہیں کہے گا ارے بکواس بند کر، اگر تو نے زیادہ بات کی تو طلاق کی پرچی ہاتھ میں پکڑا کر گیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ اور نادان جس عورت کے لیے میرے کریم نبی نے اللہ سے عزت مانگ کر عورت کو دی ہے، اس عورت کو بے عزت کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ کسی کی بیٹی کی قدر کر اس لیے کہ تیری بیٹی کی قدر کی جائے، کسی کی بیٹی کے اوپر حیا کر، رحم کر اس لیے کہ تیری بیٹی کے اوپر رحم کیا جائے۔ یہ تو جیسی کرنی ہے ویسی ہی بھرنی ہے میاں۔ یہ میری خطاب تو بہت ہی کڑوا تھا، ممکن ہے کسی کو اچھا نہ بھی لگا ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میرے معاشرے کا ایک یہ روگ بھی ہے، وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا، یہ تجھے زیب نہیں دیتا۔ تو حضرت انسان ہے، انسانوں والا کام کیا، کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، سٹیج سے لے کر آخری بندے تک، انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے قبلہ سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا اوے اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا اوے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے نہیں۔ جوانوں شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، قرآن کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، حق بولنا، سچ بولنا، بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرنا، بوڑھے باپ کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ان سب کچھ کے بعد میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پھر اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
اللہ اکبر. جوانوں یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. انہی لمحوں میں ہم کچھ کر لیں, انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں, انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. آج میرے بھائی فیصل مسعود صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی, بندہ نچیز کو بلایا. پتہ نہیں اگلے سال یہ میلے ملے نہ ملے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا, تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے, نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین وما علینا الا اللہ.